بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں دو انبیاء علیہ السلام کے واقعات پیش کرتے ہیں جو کہ ایک وقت میں تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ کیا حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی موجود تھے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ واقعہ پورا دیکھنا پڑے گا۔ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 6 سورتوں میں کیا گیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ الصافات، سورہ القلم۔ 4 سورتوں میں نام ذکر کیا گیا، جبکہ سورت انبیاء میں ذنون اور القلم میں صاحب الحوت کیا گیا۔ حوت اور نون عربی میں مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا، اس لیے مچھلی والا آپ کا لقب ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نسب نامہ۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ کے والد صاحب کا نام متہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو بخاری شریف میں مذکور ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اہل کتاب حضرت یونس علیہ السلام کو یونا اور ان کے والد کا نام امتی بتاتے ہیں، لیکن یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ زمانے کا تعین۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران میں طائف الملوکی کا دور تھا، وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نبوت۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نینوا میں وردود۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں اول الامر پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حزقیہ بادشاہ وقت ان کا مطیع تھا، اور ان دنوں میں بنی اسرائیل فلسطین اور اردن میں جو شام کے ملک میں بہت بہتر بستیاں میں رہتے ہیں۔ اتفاق سے نینوا اور موصل کے لوگ جو عراق اور شام کے درمیان میں بستیاں ہیں بنی اسرائیل پر چڑھ آئے اور ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے، اور ان کے بہت سے افراد بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ تو حزقیہ بادشاہ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا اور ان سے ان قیدیوں کے چھڑانے کی تدبیر پوچھی، اور کہا کہ جب تک ہماری قیدی وہاں سے چھوٹ کر نہ آئیں گے تب تک ہم ان پر بذریعہ فوج چڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مملکت میں اس وقت 5 آدمی پیغمبر ہے، ان میں سے ایک کو ان کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کے سمجھانے سے راہ راست پر آ جائے اور تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر آپ ہی ان میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ آپ امانت دار بھی ہے اور اللہ کے ہاں آپ کا بڑا رتبہ ہے، اور اس زمانے کے پیغمبروں میں عبادت اور ریاضت کی زیادتی میں بھی ممتاز ہے، اور اگر وہ لوگ ان کی نصیحت نہ مانے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے معجزے اور غیبی کرشمے دکھا کر ان کو راہ راست پر لے آئیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام کا پیغام سنایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم الہی سے مجھے مقرر کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہاں جانے سے میرے اوقات عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے مقررہ کرنے کا حکم الہی تو نہیں،
لیکن حضرت شیع علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے، لہٰذا آپ کو ہر صورت میں جانا ہوگا۔ چنانچہ آپ رنجیدہ خاطر بما بال بچوں کے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیری طرف بھیجا ہے، تو بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کر دے۔ بادشاہ کا جواب، بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو حق تعالیٰ ہمیں اتنی قدرت کس لیے دیتا کہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کرتے اور ان کے آدمیوں کو گرفتار کر کے لاتے؟ کیا اس وقت حق تعالیٰ اتنی قدرت نہ تھی کہ بنی اسرائیل کی حمایت کرتا اور ہمیں منع کرتا، جو کہ اب تمہیں بھیجا ہے؟ غرض یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک اس کے دربار میں آتے جاتے رہے، لیکن اس نے ہرگز بات نہ مانی۔ تب انہیں غصہ آیا اور حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی کہ یا الہی، یہ سب میری باتیں نہیں سنتے اور بنی اسرائیل کو قید سے نہیں چھوڑتے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ کہ اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو حق تعالیٰ کا ان پر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ مدت مقرر کر دو، تو فرمایا کہ 40 دن تک ایمان لاتے ہو بہتر ہے، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ رفتہ رفتہ یہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی، لیکن اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں ٹھال دیا اور کہنے لگے کہ یہ فقیر دیوانہ ہے، ایک بات اس کی جی میں آ گئی، اب اس کی رٹ لگائے پھرتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی، الہی، میں نے جو ان سے 40 دن کا وعدہ کیا ہے، تو میرے اس وعدے کو سچا کر، ورنہ میں تو ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ ابھی تم کو صبر کرنا چاہیے تھا، تقدیر میں ان کے ایمان لکھا ہوا ہے، آخر یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا بڑا رنج ہوا کہ میں تو سب کے سامنے جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو آپ نے اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت 12 کوس دور نکل کر ڈیرا لگا لیا کہ دیکھے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی میرا وعدہ سچا فرما، ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ اب خالق کائنات کی حکمت دیکھیے کہ وہ اپنے نبی کی بات کو بھی سچا کر دکھاتے ہیں اور نینوا کے باشندوں کو ایمان بھی نصیب کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جب 35واں دن ہوا اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے کچھ نشانات شروع ہے اور آگ اور دھواں آسمان سے برستا ہے، اور جب وہ دھواں اور آگ مکانوں کی چھتوں کے قریب آ پہنچا تو بادشاہ اور اس کے تمام ارکان دولت گھبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ اس گودڑی والے فقیر کو تلاش کرو اور اس کو جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کریں اور تمام قیدی اس کے حوالے کریں۔ شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر گلی اور کوچے میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جب نموید ہوئے تو سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکلے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی جدا کیا، اور سب نے اپنا گریبان چاک کیا اور سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیٹنا اور فریاد وزاری شروع کر دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ ابن کثیر میں ہے کہ عذاب الہی دیکھ کر یہ لوگ اپنے ایک عابد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک دعا لکھ دیجئے جس کی برکت سے عذاب ٹل جائے۔ تو اس نے یہ دعا لکھ دی، یا حی حینا لا حی یا حی محی الموتا یا حی لا الہ الا انت۔ 40 دن تک انہوں نے فریاد وزاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوص نیت اور توبے کی صداقت کو دیکھ کر
آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ مشاہدہ عذاب کے وقت اس کے لوگ ایمان لاتے اور ایمان ان کو نفع دیتا ہو، سوائے یونس کی قوم کے، کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کے عذاب کو اٹھا لیا اور ایک مدت تک ان کو سومند رکھا۔ یہ قصہ عاشوراء کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ اس عذاب کے دفع ہونے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت اور تمام رعایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے، اور بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کر دیا، اور یہ بھی ان سے کہہ دیا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر 1 روز اپنی سلطنت دوں گا، تاکہ وہ جو چاہے خزانے سے مال و دولت حاصل کر لے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو مطلع کر دیا کہ وہ قوم تو جن کی بلی ہے ان پر عذاب نہیں آیا، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ گواروں کے ذریعے اطلاع آپ کو ملی، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہ آیا کہ وہ ایمان سے بہریاب ہو گئے، اور آپ کے لیے چشم برا ہے۔ یہ سن کر آپ کبیدہ خاطر ہوئے کہ میں اپنی قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اب ان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اور اب اگر حضرت شعیب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس جاؤں تو بھی حفیف ہوگا، اس کے لیے کہ انہوں نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر دونوں طرف کا ارادہ موقوف فرمایا اور حکم الہی کی انتظار نہ کی، اور بغیر اجازت الہی کے روم کی طرف چل پڑے اور حق تعالیٰ کے عتاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اتنی بات یاد رکھے کہ انبیاء علیہ السلام اور مقربان بارگاہ الہی کے شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے۔ ان سے اس معاملے میں اگر ادنا کوتاہی بھی ہوتی تو اس پر عتاب اور گرفت ہوتی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا، اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس سفر میں پہلے آپ کے نوکر اور خادم اور رفیق آپ سے الگ ہوئے، سوائے ایک بیوی اور 2 بچوں کے کوئی ساتھ نہ رہا۔ ایک بچے کو اپنے کاندھے پر اور دوسرے بچے کو بیوی کے کاندھے پر سوار کر کے اپنے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن دوران سفر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور بچوں کو وہاں ٹھہرا کر خود قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کی سواری جو شکار کے لیے گیا تھا اس درخت کے قریب سے ہو کر نکلی۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت عورت 2 بچوں کو لیے بیٹھی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس عورت کو لے آؤ۔ وہ آئے اور ان کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور لے گئے۔ شہزادے نے شراب کی مستی اور جوانی کی مستی میں کچھ نہ سنا اور ساتھ اپنے لے گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فارغ ہو کر آئے دیکھا کہ بیوی نہیں ہے، بچوں سے پوچھا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ آپ سمجھ گئے کہ غضب الہی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ناچار دونوں بچوں کو لے کر چلے، ایک کے بعد ایک کو کاندھے پر چڑھاتے اور جاتے رہے۔ راستے میں ایک نالا آیا اور ایک بچے کو کنارے پر چھوڑا، دوسرے کو کاندھے پر بٹھا کر چاہا کہ پار چھوڑ آؤں۔ جب نالے کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ کنارے والے بچے کو ایک بیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ گھبرائے اور لوٹے کے بچے کو بیڑیے سے چھڑائے تو اس کے گھبراہٹ میں دوسرا بچہ جو آپ کے کاندھے پر تھا پانی میں گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ آپ نے بے حد کوشش کی لیکن دونوں بچے بھی آپ سے بچھڑ گئے۔ مایوس ہو کر تنہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچے۔ دیکھا کہ سودارا گروہ کا ایک جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے بھی بغیر کرائے کے سوار کر لو۔
چنانچہ سوداگروں نے بخوشی سوار کر لیا کہ آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ غرض یہ کہ آپ کو سوار کر لیا گیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکایک ایک بڑا طوفان اٹھا اور موجیں آنا شروع ہو گئی اور جہاز رک گیا، اور باوجود تمام کوشش کے جہاز نہ چل سکا۔ تو کپتان اور ملاح نے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے، تو ملاح نے کہا کہ میں بارہا تجربہ کر چکا ہوں کہ کسی کا غلام اپنے مالک کی رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، لہٰذا جہاز میں پکار کر کہہ دو کہ اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے اور اس کو باندھ کر دریا میں پھینک دے تاکہ جہاز رواں ہو اور ان سب کی جان بچ جائے۔ اگر ایک آدمی کی ہلاکت سے 100 کی جان بچتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ جب جہاز میں آواز دی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ غلام تو میں ہوں کہ خدا کے حکم کے بغیر اپنے فیصلے پر چل پڑا ہوں۔ آپ نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ وہ غلام میں ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا گمان ہرگز نہیں کر سکتے، آپ بزرگ ہیں۔ چنانچہ قراندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ دوبارہ اور 3 بار قراندازی کی گئی، ہر بار آپ ہی کا نام نکلتا رہا۔ آخر جہاز والوں نے مجبور ہو کر آپ کو دریا میں ڈال دیا اور جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لقمے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ کو نگل گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ اس کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب وہ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک بری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور ہر دفعہ مغلوب ٹھہرا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے کو ملامت کرتا رہا۔ مچھلی کو خدا کا حکم تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا، بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار، اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ وہ مچھلی روم کے دریائے بطاح میں پہنچی، پھر وہاں سے دجلہ آئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ مچھلی بحر اخضر سے آئی تھی اور اس کو جناب باری کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پاڑتی ہوئی جائے اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو اور نہ کوئی ہڈی ٹوٹے۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے ایسی جگہ کو مسجد بنایا جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر غصے کی حالت میں چلا گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پر کوئی داروگیر نہیں کر لیں گے، پھر اس نے سخت تاریکیوں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو جملہ ایوب سے منزہ ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مصائب سے نجات دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو ایسی نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا۔ جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا،
ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا خدایا یہ آواز تو کہیں بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان ناآشنا ہے۔ فرمایا اب بھی پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کیا نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس علیہ السلام جس کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہے۔ خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسمانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتا تھا، ان کو بلا سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ کا کرم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے تو قیامت تک وہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو تو اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک پڑا رہتا جس دن مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اس آیات سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا۔ 40 دن کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کی تاب بھی آپ کو نہ تھی۔ حق تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی بیل اگائی جیسا کہ ارشاد ہے، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل اس طور سے آپ کے بدن پر لپٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور حق تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھاتی سے آپ کو پلاتی رہے۔ چنانچہ وہ ہرنی صبح و شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اس طرح گزرے تو آپ کے بدن میں قوت آ گئی اور آپ کے بال جسم پر جم آئے اور آپ تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ایک باری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر جو وہ جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصہ کر کے کہا کہ تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے یہ میں نے تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ توڑ ڈال۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو فرمایا اس کمار کو ہاتھ پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے، اور مٹی اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کی یہ شکل بنائی۔ وہ ان برتنوں کی کتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دے۔ پھر راستے میں ایک باغ دکھا دیا تو اس کو بھی یہی کہا تو اس نے کمہار سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک عمدہ مکان دیکھا تو یہی کچھ اس کے مالک سے بھی کہا تو اس نے اور سخت جواب دے دیا۔ تو یونس علیہ السلام نے نہایت گریہ وزاری کی اور اللہ کے حضور اس غلطی کی معافی چاہی۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر اس کے پروردگار کا فضل اس کی دستگیری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور اس کا برا حال ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نواز دیا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل رکھا۔ مہربانیاں ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک اس نالے پر پہنچے جہاں آپ کے 2 بچے جاتے رہے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھا کہ دونوں بچوں کے ساتھ لیے کڑے ہیں۔ ان سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ یہاں سے جا رہے تھے، ان کا ایک بچہ پانی میں بہہ گیا تھا،
جس کو ہمارے دھوبیوں نے پانی سے نکالا، اور دوسرا بچہ کنارے سے بیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اس کو ہمارے چارواہوں نے بیڑیے سے زخمی چھڑا لیا تھا، پھر اس کا علاج کیا۔ اس دوران بچوں کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ کو بچوں نے پہچان لیا، تو لوگوں نے بچے آپ کے حوالے کر دیے اور آپ کو عزت کے ساتھ نالے سے پار کرا دیا۔ آپ حق تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے جہاں سے آپ اور بی بی صاحبہ کی مفارقت ہوئی تھی، دیکھا کہ کچھ لوگ چوکی کے طور پر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شہزادی کی سواری ایک دن یہاں سے نکلی تھی، کسی فقیر کی عورت یہاں بیٹھی تھی، اس عورت کو شہزادہ زبردستی پکڑ کر لے گیا تھا، اس دن سے آج تک وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے یہ دیکھ کر ہم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے کہ اگر ان بزرگ کا کبھی ادھر سے گزر ہوا تو ان کو ہمارے پاس لے آؤ کہ شہزادی کی تقصیرات سے معاف کرائیں، اور ان کی عورت آج تک جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ فقیر میں ہی ہوں۔ چنانچہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بھی بہت تعظیم سے پیش آیا، پھر آپ سے دعا کی، التجا کی، حق تعالیٰ نے آپ کی دعا سے شہزادے کو شفا بخشی۔ پھر بادشاہ نے آپ کی بیوی آپ کے حوالے کی اور بہت کچھ مال و اسباب آپ کی نظر کر کے آپ کو رخصت کیا۔ آپ وہاں سے آگے چلے اور شہر نینوا اور موصل کی سرحد کے پاس پہنچے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل آپ کو لینے آئے اور نہایت تعظیم و تکریم سے آپ کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ کی فرمان برداری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کو 1,00,000 یا زیادہ پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اگر عاقل و بالغ کو شمار کرے تو 1,00,000 تھے، اور اگر سب کو شمار کرے تو زیادہ تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آؤ بمانی بل ہوا کہ 1,00,000 بلکہ زیادہ تھے، یا یہ کہ اگر کسر کا اعتبار نہ کرے تو 1,00,000 تھے، اور اگر کسر کا اعتبار کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ اور یہ جملہ وَأَرْسَلْنَاهُ مچھلی کے واقعے کے بعد آیا ہے، اس لیے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اس واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس آیات میں نینوا کی طرف بعثت کا ذکر نہیں، بلکہ مچھلی کے واقعے کے بعد انہیں ایک دوسری امت کی طرف بھیجا گیا تھا جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ لیکن قرآن کریم کی آیت اور روایت سے اس قول کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے شروع میں ہی آپ کی رسالت کا تذکرہ صاف آیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مچھلی کا واقعہ رسول بننے کے بعد پیش آیا ہے۔ اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاهُ دوبارہ اس لیے لایا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تندرستی کے بعد انہیں دوبارہ وہیں بھیجا گیا تھا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ معدود چند افراد نہ تھے، بلکہ ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی اوپر تھی۔ آپ کی وفات بھی نینوا میں ہوئی اور وہی آپ کی قبر مبارک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ مطلب ہے کہ کسی دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت دینا سخت ممنوع ہے جس سے معقول نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہو، ایسی مدد و منقبت کرے کہ جس سے کسی دوسرے نبی کی شان رفیع کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، اور ایسے موقعوں پر فضیلت کی ممانعت کی گئی ہے جبکہ یہ مسئلہ مناظرہ و مجادلہ کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ ایسی صورت میں احتیاط کے باوجود انسان بے قابو ہو کر دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہہ جائے گا
جو ان کی توہین و تنقیص کا باعث ہوتی ہو اور نتیجے میں ایمان کی جگہ کفر لازم کرتی ہو۔ باقی انبیاء علیہم السلام کے درمیان بعض خصائص کے اعتبار سے جو فرق مرتب کیا گیا ہے اور جس کے متعلق خود یہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ جتنے پیغمبر ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ یہ امر محبوب ہے، ممنوع نہیں، اور ممنوع وہ ہے جس سے دوسرے انبیاء کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں دوبارہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔